بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا جان بوجھ کر ڈاؤن پلے کر رہا ہے، ادروائز آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے نہایت کشیدہ ہے، اور اس سلسلے میں پہلا بڑا استعفیٰ بھی آزاد کشمیر سے آ گیا ہے، اور دوسرا اس سے بھی بڑا استعفیٰ، جی ہاں، پرائم منسٹر کا زبردستی سے مسلط اس پرائم منسٹر کا استعفیٰ بھی آن لائن ہے، بالکل راستے میں چل رہا ہے۔ جی ہاں، جو میں بڑی خبر آپ کے ساتھ جس استعفے کی اور جس اپ کمنگ استعفے کی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آصف علی زرداری فیکٹر انوالو ہے اس کے اندر، وہی استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا کیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، ان کو کیسے انسٹیگیٹ کیا گیا، اس ایکشن کمیٹی کو کیسے پرووک کیا گیا، اس کو مشتعل کیا گیا، اور آج وہی لوگ بول رہے ہیں یہ کون لوگ تھے جو مسلط کیے گئے، اس کی تفصیل بتانی ہے۔ دوسرا، IMF نے تسلیم کر لیا جی پاکستان کے جو فائنینشیل معاملات ہیں، آج رپورٹ آئی ان کی، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ممکن نہیں، نام لے کے بولا ہے۔ DGI SPR کی پریس کانفرنس اپنی جگہ پر، سیاسی بیانات اپنی جگہ پر، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑا ووٹ بینک جس جماعت نے حاصل کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جتنے مرضی IMF کے پیکج پلان وغیرہ کی بات کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کا آن بورڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تفصیل بڑی انٹرسٹنگ ہے، آج راز کھولوں گا میں آپ کے سامنے کہ اچانک حکیم رانا ثناء اللہ صاحب یہ مذاکرات کی بات کیسے کر رہے ہیں، یہ اچانک سے پارلیمنٹ سے صدیقی صاحب کیسے بات کر رہے تھے، اس کے پیچھے کیا ساری گیم ہے، آج آپ کے سامنے یہ راز بھی کرتا ہے۔ بہت اہم ویلوگ ہے، اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ چاہے اس کے کہ آصف کرمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیانیہ صرف اور صرف قیدی نمبر 804 کے پاس ہے پاکستان میں، باقی سب ریلو کٹے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، بڑا واقعہ تھا، لیکن پھر بھی سقوط ڈھاکہ سے بڑا واقعہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ مگر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، وہ ہے آزاد کشمیر۔ اچھا، ابھی بھی حالات نہایت کشیدہ ہیں، رینجرز کی 3 کمپنیاں ادھر پہنچا دی گئی ہیں، ظاہری بات ہے سیکورٹی اداروں نے اس معاملے کو سارے کو ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے، اور کیونکہ ادھر مظفر آباد ہے جس طرح ہمارا اسلام آباد ہے، تو ادھر کی پوزیشن اتنی مزیدار نہیں ہے اور حالات اتنا مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا یہ ذرا اندازہ لگا لیں کیوں ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی حالات یہ ہوئے کیوں ہیں۔ وہاں ایک عدد نیشنل گورنمنٹ ہے جسے کہتے ہیں بندوبستی گورنمنٹ ہے، تو بہت لحاظ سے اس وقت ادھر بھی، لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی نا، مگر جب یہ رجیم چینج آپریشن اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی تو آزاد کشمیر کی بھی حکومت ختم کی گئی، ڈرا کے دمکا کے کمپرومائز کر کے، جس طرح گلگت بلتستان کی حکومت ختم کی گئی، خورشید کو نکالا گیا، یاد آ رہا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں؟ ہاں جی، تو یہ اس کو کہتے ہیں بندوبستی، جان بوجھ کے امپلیمنٹ کروانا نا۔ طاقت کا جہاں استعمال ہو سر بندہ ذلیل و خواری ہے، چاہے وہ ملک ہو، چاہے ادارہ ہو، چاہے گھر ہو، وہاں ایسا ہی ہے۔ وہاں PTI کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، حالانکہ اکثریت PTI کی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے اس رجیم چینج والے سارے مہم میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا حصہ تھا۔ ادھر بھی انوار الحق نامی بندہ بٹھایا گیا، جس طرح انوار الحق اسلام آباد میں بٹھایا گیا نا، ادھر بھی انوار الحق نامی بندہ ایز این وزیر اعظم ادھر بٹھایا گیا، ٹھیک ہے، پوری ویلڈنگ وولڈنگ کر کے۔ اس شخص کی، اس وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی تھی کہ جب عوامی ایکشن کمیٹی نے 1 سال پہلے اپنے مطالبات رکھے تھے اور ڈیڈ لائن دی تھی، اور اس شخص نے کہا تھا، یعنی زبردستی کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ تم کشمیر کو بلاک کرنے کی یا روڈیں بلاک کرنے کی بات کر رہے ہو، تم سوشل میڈیا سے مجھے بلاک کر کے دکھا دو۔ اس نے پرووک کیا، اس نے انسٹیگیٹ کیا، اس نے کہا تم کہتے ہو میں کون سا پول ہے اس کو میں بند کر دوں گا، تو ذرا ڈڈیال کا پول ہی بند کر کے دکھا دو، یعنی اس طرح کے یہ جملے بولتے تھے، اور بڑے گھٹیا اور ہزیمت والے جملے یہ رکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی سیاسی بندہ ہوتا نا، کبھی بھی عوام کو اس طرح انسٹیگیٹ نہیں کرتا، اس طرح پرووک نہیں کرتا۔ اس کو بھی لگا کہ میرا سائیں تگڑا ہے، مجھے جس بندے نے لا کے بٹھایا ہے نا، جنہوں نے لا کے مجھے بٹھایا تو وہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، یہاں اس انوار الحق نے عوام کو مشتعل کیا، عوامی نمائندہ نہیں کر سکتا تھا یہ سب چیزیں، چیلنج دیا، عوام باہر نکلی اور اچھی خاصی تگڑی انداز میں باہر نکلی۔ آج وہی انوار الحق اسلام آباد میں کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے بتاؤں کیا کہہ رہا ہے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر آٹے اور بجلی میں ریلیف دینے کے لیے، یہی 2 مطالبات ہیں نا، انہوں نے کہا آٹے اور بجلی میں ریلیف دینے کے لیے ترقیاتی بجٹ سے بھی اگر مجھے کٹ لگانا پڑا تو ہم لگائیں گے اور ریلیف دیں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی جس سطح پر بات کرنا چاہتی ہے ہم تیار ہیں، باقی دیگر مطالبات ہم اسلام آباد کے سامنے رکھیں گے۔ اندازہ لگا لیں
اسی عوامی ایکشن کمیٹی نے 1 سال پہلے اس بندے کے ساتھ مطالبہ کیا تھا اور اس بندے نے ان کو حقارت کا نظر سے دیکھا، اس کو چیلنج کیا، اس کمیٹی کو پرووک کیا، لوگوں کو اس کے اندر شامل ہونے دیا، ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ کیا، اس بندے نے مذاق اڑایا تھا ان کا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب عوامی ایکشن کمیٹی کے 1 سال مطالبے پورا نہ ہونے پر ان کا مذاق اڑاتا رہا، اب یہ سب بات مان رہے ہیں۔ جب اچھا خاصا تماشا لگ گیا پاکستان کا، اور یہاں ایک اور بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ جو بندوبستی حکومت ہے نا، جو لا کے بٹھائی جاتی ہے، نہیں وہ کسی کام کی نہیں۔ اب مطالبہ یہ آیا ہے کہ اصل نمائندوں کے حوالے کریں جی، جو ہم نے چن کے بلائے ہیں، جو بھیجے تھے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، ان کو لا کے بٹھائیں۔ یہاں بھی یہ دوسرا مطالبہ بھی پکڑا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، ابھی جس استعفے کی بات کروں بہت بڑا استعفیٰ ہے، اگلا دوسرا بڑا استعفیٰ یہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کا، یہ آنے والا ہے۔ اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ بند ہے، سر لا حول ولا قوت، آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے اور حالات نہایت کشیدہ ہیں۔ اور پی ٹی آئی نے بھی اس سلسلے میں اپنا لائحہ عمل تیار کیا، اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس بندے کا استعفیٰ چاہیے، ٹھیک ہے، جس کو کہہ رہے ہیں وہ سیاسی طور پر ٹیکا، وہ کیا کچھ ڈالو گے یار پی ٹی آئی کے اوپر، شرم کریں آپ لوگ، ہر چیز پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں آپ لوگ، اپنی نااہلی ثابت۔ میں نہیں کہہ رہا ہے، آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر جس بندے نے استعفیٰ دیا وہ کہہ رہا ہے، اس بندے کا بڈی کہہ رہا ہے، اس بندے کا دوست کہہ رہا ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا چیئرمین آزاد جموں کشمیر بورڈ آف انویسٹمنٹ سردار صاحب نے کہا ہے، سردار امجد جلیل نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال پر بہت دکھی ہوں، افسوس ہے، یہ آزاد کشمیر کے استعفے والا استعفیٰ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، میں موجودہ صورتحال پر بہت دکھی ہوں، مجھے افسوس ہے، گزشتہ 1 سال سے ایکشن کمیٹی کے ساتھ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، 1 سال سے، ٹھیک ہے، موجودہ حالات کی ذمہ داری اس وزیر اعظم کے اوپر ہے اور اس کی کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی کہ حالات اس نہج تک پہنچ گئے، یہ لوگ ہی عوام اور پولیس کو آمنے سامنے لائے اور ایک شہادت ہو گئی، یہ لوگ لائے، یہ وزیر اعظم اور یہ کابینہ، مسلط کیا گیا وزیر اعظم، بندوبستی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، یہی اصل میں عوام اور پولیس کو آمنے سامنے لائے ہیں، ساری ذمہ داری انہوں نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی۔ بس کر دیں یار، آپ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر دیں، حقیقت دکھائی ہے تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ آئے گا اس کا استعفیٰ، یہ میں آپ کو مارک میں ورڈ، اس ویلوگ کو سنبھال کے رکھ لیں، انہوں نے ایسے نہیں چھوڑنا اس بات کو۔ آگے اور سنیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا ہستی کا۔ آئی ایم ایف نے نشاندہی کر دی، آپ کو پتہ موجودہ حالات پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کے بغیر تو پاکستان کے لنکڈ ہے نا ایک دوسرے سے، اور یہ جو سیاسی غیر یقینی ہے اس کی نشاندہی آئی ایم ایف نے اپنی اس رپورٹ میں کی ہے جو آج آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 8 فروری کے انتخابات میں دیگر جماعتوں سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ حاصل کیا، دیگر جماعتوں سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ حاصل کیا، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ انہیں کہ نئی حکومت سیاسی صورتحال کی وجہ سے مالیاتی حالات اور استحکام متاثر ہوگا۔ جی ہاں، پہلے سیاسی سٹیبلٹی لے کے آئیں، پی ٹی آئی سے بات کریں، ان کو اس سرکل کے اندر لائیں۔ تسلیم کر رہا ہے، آئی ایم ایف تسلیم کر رہا ہے کہ ہمارا جو پیکج ہے نا وہ پی ٹی آئی کے بغیر نہیں مل سکتا، کیونکہ پیسہ دینے والا پیسے دیتا تب ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے واپس آ جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان حالات میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اب سمجھ آئیے آپ کو، رانا ثناء اللہ صاحب جس کو پتہ نہیں کون سا کسائی بھی کہتے تھے، وہ کیوں کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کہ بات چیت کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے اور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جیو پولیٹیکل ہے، یہ ساری چیزیں آئی ایم ایف پہلے رکھ چکا ہے، ان سے گفتگو میں بتا چکا ہے، جس پہ یہ بغلے بجا رہے ہیں کہ اس تو بغیر نہیں ہونا۔ اب سمجھ آئی، جو کہتا تھا اس بندے کی ہستی ہی مٹا دینی ہے، اس بندے کا وجود ہی پاکستان کے لیے خطرہ ہے، یہی جملے تھے نا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنی چاہیے، ایسے تھوڑی ہو رہا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب ایسے تھوڑی کہتے ہیں ہم ہاتھ بڑھائیں تو دوسرا ہاتھ جیب میں نہ ہو، سمجھ آئی؟ دس از جیو پولیٹیکل ڈیمانڈ، دس از ناٹ دا ڈیمانڈ وچ کیم فرام پاکستان۔ جناب جنہوں نے آپ کو پیسے دینے یہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو ہوش کے ناخن لیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔